بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حقیقی مومن کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا۔ اس کی موٹی مثال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے۔ آپ کو 55-56 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے کہ قُل رب زدنی علما، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہے جیسے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تجھے ہماری ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہ کہ خدایا میرا علم اور بڑھا، میرا علم اور بڑھا۔ پس مومن اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی علم سیکھنے سے غافل نہیں ہوتا۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام تعلیمی کوئز کی یہ 9ویں یعنی فائنل مقابلے کی یہ قسط ہے، جس کو لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ یہ ایک طویل سفر تھا جس کا آغاز کئی ماہ پہلے ہوا۔ کووڈ کی مشکلات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کئی ماہ تعطل کا شکار رہی، اور بالآخر ہم اس 9 اقساط پر مشتمل تعلیمی کوئز کی ریکارڈنگ میں کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے برطانیہ بھر سے انصار کو اس کوئز میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ ابتدائی مرحلے میں مقررہ نصاب سے 50 سے زائد انصار نے تیاری کر کے منصفین کرام یا ججز کے سامنے سوالات کے جوابات دیے۔ ان میں سے 18 انصار اس فائنل ریکارڈنگ کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ ابتدائی مرحلے میں 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوئے، جہاں سے 6 افراد نے، 6 کنٹسٹنٹ نے، 6 انصار نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی، اور ان میں سے 3 فائنلسٹ آج اس فائنل کوئز میں، فائنل مقابلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ آئیے مجلس انصار اللہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے اس کوئز کے 3 فائنلسٹ انصار سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام صداقت احمد ہے، میں ہڈرسفیلڈ جماعت سے ہوں اور مجلس انصار اللہ میں ناظم تعلیم کا کام کر رہا ہوں۔ میرا نام مجید احمد ہے اور میں فضل ریجن سے ہوں، اور آج کل ماسک ساؤتھ میں سیکٹری تربیت اور وکالت و ابشیر میں بطور والنٹیئر خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ میرا نام ناصر احمد ہے، میری مجلس ٹوٹنگ بیک ہے طاہر ریجن، اور میں اپنی مجلس میں بطور منتظم تعلیم خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کو اس فائنل مقابلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے نزدیک تو وہ تمام انصار جنہوں نے اپنی کوشش کی اس کوئز میں حصہ لینے کی، وہ سارے ہی فائنلسٹ ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مقابلہ تھا، اور اس مقابلے میں کسی نہ کسی نے فائنل پہنچنا تھا، اور آج بھی آپ میں سے کسی نہ کسی نے اس کوئز کا ونر قرار پانا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ بھرپور تیاریاں کر کے آئے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی دعاؤں کا کہہ کے آئے ہوں گے۔ تو آئیے ہم آج مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس تعلیمی کوئز کے فائنل مقابلے کے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس مقابلے کا نصاب قرآن کریم کا پہلا پارہ اور تفسیر صغیر اور ترجمۃ القرآن حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے اس پہلے پارے سے بیان کردہ تفسیری نوٹس بھی ہیں۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سہانے پر مشتمل کتاب دیباچہ تفسیر القرآن
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب رسالہ الوصیت اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، اور اس کے علاوہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے کلپس بھی اس کوئز کے نصاب کا حصہ ہیں۔ آج کے فائنل مقابلے میں بھی 3 راؤنڈ ہوں گے۔ آئیے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ راؤنڈ ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال کے ساتھ 4 ممکنہ جوابات پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا۔ ہمارے کنٹسٹنٹ اپنی آپشن کا انتخاب کریں گے۔ درست جواب کی صورت میں ہر پارٹیسپینٹ کو 2 نمبر ملیں گے، لیکن جس نے درست آپشن سلیکٹ نہیں کی ہوگی ان کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پہلے سوال کا آغاز ہوا چاہتا ہے، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال۔ اس وقت پہلا سوال آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جنت کے بارے میں اس قول وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةً کا کیا معنی ہے؟ آپشن اے، حالانکہ اس کے بعد ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا جائے گا۔ آپشن بی، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا۔ آپشن سی، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ اور آپشن ڈی، اور تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپشن اے، بی، سی یا ڈی کون سی درست آپشن ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی لکھ لیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ مجید صاحب آئندہ احتیاط کرنا ہے، پہلے لکھنا ہے۔ آپ تینوں نے آپشن بی کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ آپشن بی ہی درست آنسر ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا۔ تیار ہو جائیں تو ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اسکرین پر نگاہ رکھیں، دوسرا سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ میں کتنے سال جنگ بند کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا؟ آپشن اے 11 سال، آپشن بی 8 سال، آپشن سی 9 سال یا آپشن ڈی 10 سال۔ صلح حدیبیہ بہت مشہور واقعہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کیا لکھا گیا تھا؟ 10 سال کا معاہدہ، 11، 8 یا 9؟ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ مجید صاحب بہت دھیان سے وقت پہ لکھ لیا کریں۔ تینوں سے گزارش کروں گا کہ دکھا دیں ہمیں۔ آپ تینوں نے آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں درست آنسر کیا ہے۔ درست جواب آپشن ڈی 10 سال کا یہ معاہدہ لکھا گیا تھا۔ میں کنٹسٹنٹ سے گزارش کروں گا ڈیلے نہ کریں، وقت کے اندر لکھ لیا کریں تاکہ ایک ہی وقت پہ آپ تینوں ہمارے جو فائنلسٹ ہیں وہ اپنا جواب دکھا سکیں۔ تیسرا سوال اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ طائف میں تبلیغ کے لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً کون ہوا کرتے تھے؟ آپشن اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت زید رضی اللہ عنہ یا آپشن ڈی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، 10 سیکنڈ کے اندر ہی اپنا جواب لکھ لیں۔ اپنی جو بھی آپشن آپ انتخاب کرنا چاہیں وہ لکھ لیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انتخاب ہمیں دکھا دیں۔ لگتا ہے اچھی تیاری کر کے آئے ہیں۔ تینوں فائنلسٹ نے آپشن سی کا انتخاب کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ آپشن سی ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ درست آنسر ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی کی طرف تشریف لے کے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ مجید صاحب میں گزارش کروں گا کنسنٹریٹ کریں، سامنے اسکرین کی طرف نگاہ رکھیں اور توجہ سے سوال سنیں اور پھر جواب فوری طور پہ لکھا کریں۔ اگلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کا کیا معنی ہے؟ آپشن اے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین
سلیمان کے ملک کے لیے کیا کرتے تھے۔ آپشن بی، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو کچھ لوگ سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ آپشن سی، اور انہوں نے اطاعت کی اس کی جو شیاطین سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ اور آپشن ڈی، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اپنا جو بھی آپ نے انتخاب کیا وہ ہمیں دکھا دیں۔ اچھا، یہاں یہ دلچسپ آنسر آ گئے ہیں۔ صداقت صاحب نے آپشن سی کا انتخاب کیا ہے، مجید صاحب نے آپشن اے، جبکہ ناصر صاحب نے آپشن ڈی۔ ذرا ہمیں دکھاتے رہیں اپنی آپشن جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ابھی ہمیں دکھاتے رہیں مجید صاحب، اور میں چاہوں گا کہ اب ہم ناظرین کو بتائیں کہ درست آنسر کیا ہے۔ درست آپشن ڈی ہی ہے، یعنی اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ تھوڑا سا ترجمے فرق تھا، اس لیے بڑے دھیان سے توجہ کے ساتھ اسکرین پر نگاہ رکھیں اور سنیں بھی کہ میں جو پڑھ کے آپ کو آپشن بتاتا ہوں۔ اگلا سوال پہلے راؤنڈ کا، مکہ کا کون سا رئیس شدید بیماری میں اسلام کے پھیلنے کے غم میں روتا تھا؟ آپشن اے ہے ولید بن ثابت، آپشن بی ہے عمر بن ہشام، آپشن سی ہے امیہ بن خلف، اور آپشن ڈی ہے ولید بن مغیرہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ آپشن بی عمر بن ہشام۔ 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، آپشن کا انتخاب کر کے لکھ لیں، اور میں چاہوں گا اب آپ ہمیں اپنا انتخاب دکھا دیں۔ متفق کا فیصلہ آ رہا ہے آپشن ڈی۔ ہمیں دکھاتے رہیں ابھی صداقت صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ درست آپشن کون سی ہے۔ ولید بن مغیرہ ہی اس سوال کا درست جواب ہے، آپشن ڈی۔ ناصر صاحب کیا خیال ہے، فائنل میں کچھ مشکل سوالات آ رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ فائنل ہے، اس میں بہرحال مشکل سوال آنے تھے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پادری فنڈل نے کتاب میزان الحق کس سن میں تالیف کی؟ یہ کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد سے میں نے سوال لیا ہے۔ آپشن اے 1850، آپشن بی 1849، آپشن سی 1949، یا آپشن ڈی 1851۔ کیونکہ وقت ہو گیا، میں چاہوں گا آپ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ اس کا مطلب ہے بہت غور سے پڑھ کے آئے تھے۔ صداقت صاحب نے نوٹ بھی کیا 1849۔ آپشن بی ہمیں دکھاتے رہیں، اب ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے۔ جی ہاں، آپشن بی ہی درست جواب ہے۔ پادری فنڈل نے یہ کتاب 1849 میں لکھی تھی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اگلے سوال کے لیے تیار ہو جائیں، اسکرین پر نگاہ رکھیے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اس آیت کا حوالہ کیا ہے؟ نیز اس میں کس بارے میں پہلے سے اجازت دی گئی ہے؟ ایک تو اس آیت کا حوالہ، اور اس میں کس چیز کی اجازت ہے؟ آپشن اے سورۃ النور آیت نمبر 56، اور اس میں ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔ آپشن بی سورۃ الحج آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپشن سی سورۃ الحج آیت نمبر 40، دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے، یا آپشن ڈی سورۃ النور آیت نمبر 56 اور دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ آپشنز بڑی کلیئر کر رہی ہیں ویسے جواب کو، مجھے امید ہے آپ جواب گیس کر لیں گے۔ 4 سیکنڈ کا وقت رہ گیا ہے، اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو ریڈی رہیں، میں چاہوں گا آپ اپنا آنسر ہمیں دکھا دیں۔ اچھا، اس جواب میں بھی تھوڑا سا اختلاف آ گیا ہے۔ صداقت صاحب نے آپشن بی لی ہے، جبکہ مجید صاحب اور ناصر صاحب نے آپشن سی لی ہے۔ اپنی آپشن ہمیں دکھاتے رہیں، ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ درست آنسر کیا ہے۔
ऑप्शन सी इसका दुरुस्त आंसर है। नासिर साहब और मजीद साहब का जवाब दुरुस्त है, जबकि सदाकत साहब आपका जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। सदाकत साहब सारे सवालात हो गए पहले राउंड के। पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले राउंड में बड़ा मार्जिन होता है सवालात और नंबर गेन करने का। तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही इस तालीमी क्विज़ के फ़ाइनल मुकाबले के पहले राउंड का जो मल्टीपल चॉइस राउंड था इख्तिताम हो चुका है। आइए इस पहले राउंड के इख्तिताम पे जो हमारे स्कोर बोर्ड की सूरत हाल है वो आपके सामने हम पेश करते हैं। पहले राउंड के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ यूँ है कि नासिर अहमद साहब ने 14 नंबर हासिल किए हैं, कोई गलती नहीं की। मजीद अहमद साहब ने 12 नंबर हासिल किए हैं, एक गलती कर बैठे हैं। और सदाकत अहमद साहब की 2 गलतियां हैं और उनके 10 नंबर हैं। इस तरह हमारे पहले राउंड का तो इख्तिताम हो चुका है, आपने रिज़ल्ट भी मालूम कर लिया। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि दूसरे राउंड में रिज़ल्ट काफ़ी चेंज हो सकता है। इसलिए ये कंटेस्टेंट्स, आप जिस कंटेस्टेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दुआएं जारी रखें। दूसरे राउंड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। दूसरे राउंड में ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात निस्बतन तफसीली होंगे और इसमें हम हर कंटेस्टेंट से 3-3 सवालात अलग-अलग पूछेंगे। और हम अब दूसरे राउंड का आगाज़ करते हैं और नासिर अहमद साहब से मैं दूसरे राउंड के सवालात का आगाज़ करता हूँ। नासिर साहब, आप तो कह रहे थे कि पहले राउंड में सवालात बहुत मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन नंबर आपने पूरे ले लिए हैं। फ़ाइनल की तैयारी में क्या स्ट्रेटजी आपने रखी? नोट्स वगैरह लेता रहा हूँ, साथ जो मुश्किल चीज़ें थी उनको बार बार चलते हुए पढ़ता रहा हूँ। बहुत अच्छे, तो इस तरह से हुआ है। बहुत अच्छी बात है। नासिर साहब, इस फाइनल मुकाबले के दूसरे राउंड का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर निगाह रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कौन सी कुरानी आयत बतौर दलील पढ़ी? मैं सिर्फ़ आपको इतना बता देता हूँ, ये सूरह आले इमरान की कुरानी आयत है। फ़ाइनल मुकाबला है, मैं मुकम्मल आयत आपसे चाहता हूँ, गलती की सूरत में मैं आपके नंबर काटूँगा। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद हलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। नासिर साहब, बहुत अच्छी तरह आप आयत याद करके आए हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और ये वो मौका है जब तमाम सहाबा शदीद गम की हालत में थे। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत कुरानी की तिलावत की जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 145 है, तो सहाबा ने ये बयान किया कि हमें ऐसा लगा कि जैसे ये आयत अभी नाजिल हुई है और इसमें वाज़ेह तौर पे ज़िक्र है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सुन्नतुल्लाह है, इस दुनिया में आते हैं और अपना काम करके इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अम्बिया पर कभी भी रूहानी मौत वारिद नहीं होती। दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर निगाह रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, खजूर और मोमिन के दरमियान एक रिश्ता है। इसका क्या मतलब है? वहाँ दिबाचा तफसीरुल कुरान में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तफसीर फरमाई है, इसकी वजाहत फरमाई है। हुज़ूर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु फरमाते थे कि खजूर की कोई चीज़ भी, उसके पत्ते, उसका कच्चा फल, पक्का फल, उसकी गुठली, उसका छिलका, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, सब चीज़ें कारआमद होती हैं। इसी तरह से मोमिन का भी कोई काम बेकार नहीं होता, उसके सारे काम बनी नौ इंसान के फ़ायदे के लिए होते हैं। नासिर साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने जवाब में ये 5 चीज़ें नोट की हुई थी और आपने उन 5 चीज़ों का जिक्र किया है कि पत्ते, छिलका, कच्चा फल, पक्का फल, गुठली, और फिर मोमिन के भी कोई भी काम लग़्व नहीं होता, वो लोगों के नफ़ा के लिए होता है। आपका जवाब दुरुस्त है। तीसरे सवाल के लिए स्क्रीन पर निगाह रखिए। दूसरे राउंड का तीसरा सवाल नासिर साहब के लिए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब गवर्नमेंट अंग्रेज़ी और जिहाद के आखिर में क्या आसन तजवीज़ दी है? उस वक्त की गवर्नमेंट बरतानिया को आपने एक तजवीज़ दी है, वो आप हमें बता दें। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने गवर्नमेंट को ये तजवीज़ थी कि कम अज़ कम 5 साल के लिए ये पाबंदी लगा दीजिए कि कोई भी मज़हब जो है दूसरे मज़ाहिब के मतलब ज़बानी या तकरीरी या तहरीरी बात ना करे।
اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تجویز کی یہ دو پہلو تھے کہ ایک تو یہ کہ کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اس پہ پابندی لگا دی جائے، اور دوسرا یہ کہ ہاں یہ اجازت ہو کہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ اور آپ نے آگے بیان فرمایا اس صورت میں نئے نئے کینوں کی تخم ریزی موقوف ہو جائے گی اور لوگ پرانے قصے بھول جائیں گے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب ہم اپنے اگلے کنٹسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں، مجید صاحب کی طرف، اور ان سے دوسرے راؤنڈ کے ہم 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ مجید صاحب، آپ نے اس فائنل کی تیاری کس طرح کی؟ بس دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، بار بار؟ گھر میں بھی کسی سے مدد لی؟ انتے بادشاہ کے جواب وائف کو سنائے تھے۔ وائف کو سنائے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے گھر میں بھی ایک نہیں 2 کنٹسٹنٹ نے اس مقابلے کی تیاری کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیے گا۔ خانہ کعبہ میں 360 بڑے بتوں کو گراتے ہوئے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ جال حق و زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ آیت تو پوری یہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا ترجمہ ہے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کے لیے اسکرین پر نگاہ رکھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا؟ یہ وہ موقع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو باقی صحابہ تو نہیں بتا سکے، لیکن حضرت ابن عباس نے اس کا مطلب بتایا، تو وہ کیا مطلب بتایا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اس کا مطلب ہے حضور کی وفات ہے۔ اس کا مطلب حضور سے کیا مراد ہے یہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے اس میں۔ بالکل درست آپ نے جواب دیا، اور جس طرح آپ نے یہ پڑھا یہی وہ الفاظ ہیں، اے امیر المومنین۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ نبی جب اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے اور میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، اور پھر مزید فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر اس کا مفہوم سمجھے مگر ہم نہ سمجھ سکے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرے سوال کے لیے آپ اسکرین پر نگاہ رکھیے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں اس بارے میں کہ مسیح کے زمانے میں وہ دونوں گٹھریاں کھول دیں اور دونوں کے جوہر ظاہر کر دینے کے بارے میں کیا وضاحت فرمائی ہے؟ یہ جو قرآنی آیت ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس کے بارے میں فٹ نوٹ میں اس صفحے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بات تحریر فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی گٹھڑی کھلنے سے تو اتنی کلیں اور اتنی مشینیں اور اتنی ایجادیں ہو گئی ہیں کہ جن کا شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مسیح موعود کے متعلق اس کے زمانے کے متعلق ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی الہام ہوں گے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہی 2 پہلو ہیں، لیکن میں برکت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے تحریر فرمایا کیا یہ سچ نہیں کہ اس زمانے میں زمین کی گٹھری ایسی کھلی ہے کہ ہزارہا نئی حقیقتیں اور خواص اور کلیں ظاہر ہوتی جاتی ہیں، پھر آسمانی گٹھری کیوں بند رہے؟ آسمانی گٹھری کی نسبت گزشتہ نبیوں نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ بچے اور عورتیں بھی خدا کا الہام پائیں گی اور وہ مسیح موعود کا زمانہ ہوگا۔ مجید صاحب 3 سوالات ہو گئے آپ سے، جی ہو۔ اب تیسرے راؤنڈ تک آپ ویٹ کریں۔ اب ہم صداقت صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ صداقت صاحب ایک لمبا سفر کر کے ڈرائیو کر کے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ صداقت صاحب، آپ نے کیسے اس فائنل مقابلے کی تیاری کی ہے؟ بیسیکلی کام میں مصروفیت تھی، لیکن پھر بھی کوشش کی ہے کافی، اور میری سسٹر کیلگری میں قرآن پڑھاتی ہیں، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ تو آپ کی طرف بھی اس مقابلے کے لیے 2 شاملین شامل ہوئے، یہی میں جاننا چاہتا تھا۔ اسکرین پر نگاہ رکھیے گا، پہلا سوال اس دوسرے راؤنڈ کا آپ کے لیے آ رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کی کون سی آیت پڑھی جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو بس کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف تھوڑا سا اونچا بولیں صاحب. فکیف اذا جئنا من کل امت شہید بشہید و جنابک علی ہؤلاء شہید. ایک غلطی ہے، میں آپ کا ایک نمبر کاٹوں گا اور آپ کو 4 نمبر دوں گا، اور اب میں درست آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ جس طرح میں نے ذکر کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 42 ہے، 42 ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ جو دوسرا جئنا بکا تھا اس میں آپ کی غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کا 1 نمبر کاٹ رہا ہوں. کوئی بات نہیں، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. لیکن میں یہاں اس آیت کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. اور ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک جماعت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں کے متعلق بطور گواہ لائیں گے. تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کرو کا ارشاد فرمایا. دوسرا سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں. نبی اپنے پہلے سے نبی کی نصف عمر پاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کا یہ جو ارشاد ہے اس قول کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے دپاچہ تفسیر القرآن میں بیان فرمائی ہے. کیونکہ نبی اپنے پہلے نبی کی نصف عمر پاتا ہے. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 62-63 سال تھی. تو انہوں نے حضرت مسلم موعود نے جگہ پہ یہ فرمایا کہ 60 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ استدلال کیا کہ نبی اپنی پہلے نبی سے آدھی عمر پاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے متعلق بات کر رہے ہیں، نہ کہ ہر نبی اس کے پہلی عمر پاتا ہے. اس لیے آپ نے اس جگہ پہ کہا کہ ہر نبی پہلے نبی سے آدھی عمر پاتا ہے. یہ آپ کا استدلال تھا. آپ کا جواب درست ہے. اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے نبی سے آدھی عمر پاتا ہے، بلکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور اپنی عمر کا مقابلہ کیا ہے. اور مجھے خیال ہے کہ اب جلدی مجھے بلایا جائے گا اور میں فوت ہو جاؤں گا. یہ ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. تیسرا سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیے گا. یضع الحرب یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو میری یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں داخل ہیں کیا حکم دیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج کو ایک حکم دیا اس حوالے سے، وہ کیا آپ نے حکم دیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یضع الحرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یضع الحرب کلمہ جاری ہو گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنی جنگوں کا خاتمہ ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمایا کہ مسیح جب آئے گا تو جنی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا، اور اس کی عقد ہمت اور اس کی تلوار ہوگی. وہ رسول اللہ کی بنیاد پر داغ ڈالے گا بکری اور شیر کو ایک جگہ پہ اکٹھا تھوڑا کرے سا گا. آپ کو آپ 1-2 باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ جی آگے اس کے آگے کیا ہے؟ آپ بے شک وہ الفاظ سیم نہ بتائیں لیکن مفہوم اگر آ جائے تو میں آپ کو مکمل. جو میری فوج میں داخل ہیں وہ اس نظریات سے بعد آ جائیں، غازی پن کے نظریات سے بعد آ جائیں، اور اس غازی پن نظریات سے بعد آ جائیں، کیونکہ اب مسیح موعود آ گیا اور ان جنگوں کا خاتمہ ہوگا. صاحب ایسا کرتے ہیں اس آنسر کے میں آپ کو 3 نمبر دے دیتا ہوں اور میں آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں. میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، زمین پر صلح پھیلا دیں. تو میں آپ کو اس جواب کے 3 نمبر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارا یہ سیکنڈ راؤنڈ جو اس فائنل مقابلے کا سیکنڈ راؤنڈ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم سکور بورڈ کی صورتحال پہ نگاہ ڈالیں، اور جس طرح کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس کو بھی محسوس ہو رہا ہے
کہ فائنل میں شمولیت اختیار کرنا اتنا آسان نہیں تھا. قرآنی آیات بھی ان سے پوچھی گئی ہیں اور دیگر مضامین جو گہرائی سے پڑھنے سے تعلق رکھتے تھے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اور اس مقابلے میں حصہ لینے والوں کو بھی ان سوالات سے ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا. آئیے دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے سکور بورڈ کی جو صورتحال ہے اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں. چنانچہ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر ناصر احمد صاحب 29 نمبر کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. مجید احمد صاحب زیادہ فرق نہیں ہے، 27 نمبر کے ساتھ بہت قریب ہیں. صداقت احمد صاحب کے 22 نمبر ہیں اور وہ بھی یہ لیڈ بہرحال کور کر سکتے ہیں اس آخری راؤنڈ میں. اب ہم فائنل راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ راؤنڈ تمام اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے لیے اور اس پروگرام میں شاملین کے لیے برابر راؤنڈ ہے، کیونکہ جو کلپ یہاں دکھایا جائے گا وہ پہلی دفعہ ہی، یا جن لوگوں نے بہرحال خطبہ جمعہ سنا ہوگا ان کے لیے دوسری دفعہ ہوگا اور سب کے لیے برابر ہوگا. چنانچہ اس تیسرے راؤنڈ میں جو ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہے، ہم سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھائیں گے اور اس کلپ میں سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے. جواب دینے کے لیے بزر کا استعمال کرنا ہوگا. جو کنٹسٹنٹ پہلے بزر دبائے گا وہ جواب دے سکے گا. درست جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے، لیکن اگر بزر دبانے کے بعد جواب نہ دیا جا سکا یا غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. آئیے سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ سنتے ہیں. اگلے صحابی جن کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری کا نام حضرت خالد اور ان کے والد کا نام زید بن کلیب تھا. آپ اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کو عقبہ ثانیہ کے موقع پر 70 انصار کے ہمراہ بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ کا نام ہند بنت سعید تھا، جبکہ ایک قول کے مطابق ان کا نام زہرا بنت سعد تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی کا نام حضرت ام حسن بنت زید تھا. ان کے بطن سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت مصعب بن عمیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ مسجد نبوی اور اپنے گھروں کی تعمیر تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرما رہے. سید خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے کو یوں بیان کیا ہے وسلم کے قیام کے واقعے کو کہ بنو نجار میں پہنچ کر پھر یہ سوال درپیش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے پاس مہمان ٹھہریں. قبیلے کا ہر شخص خواہشمند تھا کہ اسی کو یہ فخر حاصل ہو، بلکہ بعض لوگ تو جوش محبت میں آپ کی اونٹنی کی باغوں پر ہاتھ ڈال دیتے تھے. اس حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گی. ناظرین اکرام، یہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ تھا جو آپ نے 20 نومبر سن 2020 کو ارشاد فرمایا، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا. کنٹسٹنٹ تیار رہیں اور پہلا سوال اس کلپ سے آپ کے لیے آ رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انصار کے کس قبیلہ اور اس قبیلے کی جی ناصر صاحب آپ نے بزر پہلے دبا دی ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ خزرج قبیلہ تھا اور بنو نجار ان کا جو ہے. جی ناصر صاحب آپ کا جواب درست ہے، خزرج قبیلہ اور اس کی شاخ بنو نجار. سوال جو پورا تھا وہ یہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انصار کے کس قبیلہ اور اس قبیلے کی کس شاخ سے ان کا تعلق تھا. دوسرا سوال میں پوچھنے لگا ہوں، اس کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کس موقع پر اسلام لائے؟
جی ناصر صاحب، آپ نے بزر پریس کی ہے. یہ بیعت عقبہ کے موقع پر 70 صحابہ کے ساتھ. آپ کا جواب درست ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عقبہ ثانیہ کے موقع پر 70 انصار کے ہمراہ بیعت کر کے اسلام میں شامل ہوئے. بیعت کرنے کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تیسرا سوال اس بزر راؤنڈ کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کس دوسرے صحابی کے درمیان مواخات قائم کی فرمائی؟ حضرت ابو ایوب انصاری اور کس دوسرے صحابی کے درمیان؟ ناصر صاحب، آپ اس دفعہ بھی بزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں. ان صحابی کا کیا نام تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے. جی، خدا کی طرف سے مأمور ہے. جہاں خدا چاہے گا اس کو لے جائے گا. آپ کا جواب درست ہے. میرا سوال جو مکمل تھا وہ یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گی، یا خدا اس کو جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا. صداقت صاحب، آپ کا جواب درست ہے. اب اس بزر راؤنڈ کے 5ویں اور آخری سوال کی طرف ہم چل رہے ہیں. اس بزر راؤنڈ کا، اس فائنل کے بزر راؤنڈ کا آخری سوال. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کا کیا نام تھا؟ صداقت صاحب پھر بزر دبانے میں کامیاب رہے. زہرہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ کے مائنس مارکنگ ہوگی. حضرت ام حسن بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا. ان کا ذکر بھی یہاں اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی خطبہ جمعہ میں حضور نے بیان فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو پہلے دن آپ نے نچلی منزل پہ قیام فرمایا. رات کو کہیں پانی اوپر گر گیا تو دونوں میاں بیوی نے فوراً اپنا بستر اس پانی پہ ڈال دیا کہ کہیں آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہیں پانی نہ گرے، اس منزل پہ پانی نہ گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دقت نہ ہو. کوئی بات نہیں، بہرحال آپ کا یہ جواب درست نہیں تھا. ناظرین کرام، اس طرح مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس تعلیمی کوئز کے فائنل کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آئیے اب ہم فائنل سکور پر نگاہ ڈالتے ہیں. اس وقت سکور بورڈ کی صورتحال یہ ہے کہ اس فائنل مقابلے میں صداقت احمد صاحب نے 22 نمبر حاصل کیے ہیں، بارک اللہ لک. مجید احمد صاحب نے 27 نمبر حاصل کیے ہیں، بارک اللہ لک. مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس کوئز کے جو 9 اقساط پر مشتمل تھا، آج اس فائنل مقابلے کے ونر ہیں مکرم ناصر احمد صاحب. آپ نے 35 نمبر حاصل کیے ہیں، بارک اللہ لک. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز مبارک کرے. اور ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر اعجاز الرحمان صاحب صدر مجلس انصار اللہ برطانیہ موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہاں تشریف لا کر اعزاز پانے والوں میں انعامات تقسیم کریں اور اپنے اختتامی کلمات سے بھی ہمیں نوازیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اعزاز پانے والے انصار کو انعامات دے دیں. محترم مکرم صداقت احمد صاحب ہرڈسفیلڈ ساؤتھ سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، بارک اللہ لک. مکرم مجید احمد صاحب موس ساؤتھ سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، بارک اللہ لک. اب میں مکرم ناصر احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ کا تعلق ٹوٹنگ بیک جماعت سے ہے اور آپ نے اس کوئز میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اعزاز مبارک کرے، بارک اللہ لک. ڈاکٹر صاحب پلیز اس کوئز کا باقاعدہ اختتام اب آپ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وہ تمام انصار بھائی جنہوں نے اس کوئز میں شمولیت کی ان کا شکر گزار ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کوئز کی رونق بڑھی. اسی طرح میں آج فائنل میں شامل ہونے والے تینوں انصار بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قیادت تعلیم نے گزشتہ 2 سال کے دوران مختلف ذرائع سے انصار بھائیوں کا علم
حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں اور خلفائے احمدیت کے خطبات کے بارے میں بڑھانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک انتہائی اچھی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے ان کو آسن رنگ میں اس کی جزا عطا فرمائے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔